25واں بڑا گناہ اور حرام کام، نامحرم عورت کے ساتھ تنہائی میں ملنا۔ شیطان لوگوں کو آزمائش میں ڈالنے اور حرام کاموں میں مبتلا کرنے کا شدید خواہش مند ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سے محتاط رہنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن يتبع خطوات الشیطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنکر الى آخر الآیہ۔ سورۃ النور آیت نمبر 21۔ اے ایمان والو، شیطان کے قدم بقدم مت چلو، اس کی پیروی نہ کرو۔ جو شخص شیطان کے قدموں کی پیروی کرے تو وہ تو بے حیائی اور برے کاموں کا ہی حکم دیتا ہے۔ شیطان انسان کے جسم میں خون کی طرح دوڑتا ہے، اور غیر محرم عورت کے ساتھ تنہائی میں ملنا شیطان کا وہ ہتھ کنڈا ہے جس کے ذریعے وہ لوگوں کو زنا میں مبتلا کراتا ہے۔ اسی لیے اسلامی شریعت نے اس چور دروازے کو بھی بند کر دیا، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يخلون رجل بامرأة الا كان ثالثهما الشیطان۔ سنن ترمذی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 474، مشکات المصابیح بتحقیق الشیخ الالبانی حدیث نمبر 3118۔ جب بھی کوئی آدمی کسی غیر محرم عورت کے ساتھ تنہائی میں ملتا ہے تو ان کے درمیان تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يدخلن رجل بعد يوم هذا على مغیبة الا ومعه رجل او اثنان۔ صحیح مسلم جلد نمبر 4 حدیث نمبر 1711۔ آج کے بعد خاوند کی عدم موجودگی میں اس کی عورت کے پاس کوئی آدمی تنہا نہ جائے، بلکہ اس کے ساتھ ایک یا دو آدمی ضرور ہونے چاہیے۔ کسی آدمی کے لیے قطعاً جائز نہیں کہ وہ گھر، حجرے یا گاڑی میں کسی غیر محرم عورت مثلاً اپنی بھائی، نوکرانی وغیرہ کے ساتھ تنہائی میں بیٹھے۔ اسی طرح ڈاکٹر کا بیمار عورت کے ساتھ خلوت میں ہونا بھی درست نہیں۔ بہت سے لوگ اپنے آپ پر یا دوسروں پر حد سے زیادہ بھروسہ کرتے ہوئے اس معاملے میں بہت غفلت سے کام لیتے ہیں، جس کے نتیجے میں زنا یا زنا سے پیشگی چیزیں وجود میں آتی اور نسب کا اختلاط نیز حرام اولاد کی دردناک داستانوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ خاتون ڈاکٹر کی عدم موجودگی میں عورت محرم کو ساتھ لے کر ڈاکٹر کے پاس جائے یا اضطراری حالت میں، یہ صحیح ہے۔